بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، آج یہ بہت ہی خوش کن لمحات ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی معروف اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ میں ان کا تعارف کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا چلوں۔ آپ حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اسی طرح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیصلہ آباد کی جو کمیٹی برائے مشرق وسطیٰ ہے، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدام الحرمین کے نام سے آپ حج اور عمرہ کی ایک کمپنی بھی رن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، حافظ صاحب سے، شفیق صاحب سے ہم جانیں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہ ایک کمپنی بھی چلا رہے ہیں اور حج اور عمرہ کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ جو ہے یہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سعودی سفارت خانے کے ساتھ ان کی گاہے بگاہے گفتگو اور بہت ہی یعنی معلومات ان کی اپڈیٹ رہتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو ابھی عوام تک بعد میں پہنچتی ہیں ان کو ان کا پہلے سے علم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس فیلڈ کے اندر ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ایک اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی موجودگی سے یقیناً انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ شفیق بھائی، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کے گھر بار سب خیریت؟ جی الحمدللہ، بھابھی بچے سب ہر طرح؟ اللہ کا بڑا احسان، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ حالات تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ بھی پریشانی کا اور پوری دنیا جو ہے وہ انسانیت بلکہ دکھی ہے، تو کاشف بھائی یہ بتائیے گا کہ اس سال یعنی 2021 میں حج کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا حج ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنا لمیٹڈ ہوگا؟ اس میں پاکستان کا کوٹا یا پاکستانیوں کے لیے کتنا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں یہاں حاضر ہوں۔ حج کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم تو کووڈ کے ابھی جو تیسری لہر ہے جی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان خصوصاً ہندوستان کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ بیرونی دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں۔ گزشتہ چند ماہ پہلے جب یہ تیسری لہر کی موجودہ صورتحال ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان سے بھی جو ہے حجاج جو ہیں وہ سعودی عرب تشریف لے جائیں گے۔ حج کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز حج جو ہے وہ ہوگا، انشاءاللہ، ہر صورت ہوگا، انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بھی طے ہے کہ اس دفعہ گزشتہ سال کی طرح نہیں ہوگا کہ باہر سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اس سال باہر سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے ضرور جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں تعداد کے حوالے سے ابھی فیصلے ہونا باقی ہیں، اور وہ سعودی عرب نے ایک بڑا اچھا اقدام یہ کیا تھا کہ 12 وزارتوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جو ایکشن کمیٹی ہے کووڈ کے حوالے سے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کووڈ کے جو اثرات ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک صورتحال تو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اور دیگر جو 20 ممالک ہیں ان کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ سعودی عرب 17 مئی سے جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہاں پہ ایک اور بھی سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر 17 مئی کو پوری دنیا کے لیے سعودی عرب کھلنے جا رہا ہے اور 20 ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ نہیں کھل رہے، تو پھر پہلے ہی دنیا تو پہلے ہی کھلی ہے سعودی عرب کے اندر، تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا سے لوگ اس وقت عمرے پہ آ رہے ہیں 20 ممالک کے علاوہ، لیکن اس میں پوری طرح سے سعودی عرب کے جو بری بحری فضائی جو راستے ہیں وہ اس وقت بند ہیں۔ یہ 17 مئی سے جو ہیں وہ کھلیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس خطے کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس خطے کے اندر جو ہے کووڈ جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ اس سلسلہ میں جو ہے وہ کیا تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے، اس کی روشنی میں پھر یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ چیز طے ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے بھی لوگ جو ہیں جائیں گے، وہ حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس وقت یہ جو دن چل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حج کی خواہش رکھتے ہیں پاکستان سے اور ان کی عمر 18 سال سے 65 سال کے درمیان ہے، وہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ لگوائیں، کیونکہ ویکسینیشن جو ہوگی
یہ پہلی شرط ہوگی اس کے لیے جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے، تو ویکسین کروائیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ویکسین جو ہے وہ کم از کم جو ہے 14 دن پہلے سفر سے ہوئی ہونی چاہیے، صحیح. اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے انٹرنیشنل آپ کے پاس ہونا چاہیے. کاشف بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ صرف جو گورنمنٹ لگا رہی ہے وہی صرف ویلڈ ہوگی، یا کوئی پرائیویٹلی اگر کوئی ویکسینیشن کروا لیتا ہے تو وہ بھی حج کے لیے جو ہے ویلڈ ہوگی؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں جو ویکسین ہے وہ عالمی ادارہ صحت نے اس کو اپرووڈ کیا ہو، جیسے پاکستان میں چائنا کی ویکسین آ رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی اس وقت میرے خیال میں عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جلد انشاءاللہ اس کی اپروول بھی آ جائے گی. تو جو بھی دستیاب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عالمی ادارہ صحت کی اپروول چیک کریں، کیونکہ اس کی اپروول ہونا لازمی ہوگی. تو انشاءاللہ پاکستان میں جو دستیاب ہے ویکسین وہی آپ لگوائیں، وہی لگوانی چاہیے. اچھا شفیق بھائی، مہنگائی تو اوورال بہت ہوئی ہے، اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر پاکستانی بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال حج جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت یا اس سے پچھلے سال کی نسبت کتنا مہنگا ہو جائے گا؟ کتنے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا اس کا اس وقت سینیریو چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگوں تک پہنچنی چاہیے. حج یقیناً ایس او پیز کے ساتھ جب ہوگا تو اس نے مہنگا ہونا ہے، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر لائن سے لے کے وہاں پہ ہوٹل ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، جو دیگر جو سروسز ہوں گی ساری، وہ ایس او پیز کے ساتھ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 50% کم ہو جائے گی. کہ وہ اگر ایک ہوٹل کے اندر، ایک روم کے اندر 4 لوگ ٹھہرتے تھے تو وہاں 2 لوگ ٹھہریں گے. ایک بس میں اگر 50 لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہ 20 یا 25 لوگ سفر کریں گے. اخراجات تو اتنے ہی ہیں، تو اخراجات جو ہیں وہ بڑھیں گے. ایئر لائنز بھی جو ہیں وہ ظاہر ہے کرایہ زیادہ کریں گی، وہ سیٹ بائی سیٹ شاید ان کو اجازت نہیں ملے گی. تو وہ ایس او پیز کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو یقیناً اس میں فرق پڑے گا. لیکن اب چونکہ لوگوں کے نزدیک اس کا مہنگے اور سستے کا سوال نہیں ہے، اب من استطاع الیہ سبیلا والی بات ہے کہ جو لوگ اس میں جانا چاہیں گے وہ کسی بھی صورت ان کو جانے کا موقع مل جائے تو لوگ جانا چاہتے ہیں. اچھا، نارملی شفیق بھائی بتائیے گا، نارملی ایک حج اس سال کتنے اندازاً کتنے روپے تک جو ہمارا گورنمنٹ کا حج ہے وہ، اور اس کے بعد ہم پرائیویٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کا حج جو ہے وہ اندازاً کتنے روپے تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا حج اس سال جو ہے وہ ابھی کچھ جو مجوزہ ایک پیکج جو چل رہے ہیں، اگر اجازت ملتی ہے تو وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ کے لیے اگر آتا ہے تو پرائیویٹ حج اسکیم میں پھر وہ 8 سے 9 لاکھ کے درمیان چلا جائے گا. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ شاید موجودہ حالات میں، جب کہ اب بہت کم وقت رہ گیا حج کے اندر انتظامات کے حوالے سے، تو شاید پرائیویٹ سطح پہ ہی یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. صحیح. اچھا شفیق بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیں جو حجاج اکرام ہیں ان کو ہمیشہ ہی تقریباً ایسا رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ سے شکایات رہی ہیں، یعنی کہ انتظامات کے حوالے سے، ہوٹلز کے حوالے سے، اور سروسز صحیح نہ ملنے کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں جو حج پالیسی ہے اس کے اندر کوئی امپروومنٹ آئی ہے، یا انہوں نے کوئی بہتری، مزید کوئی ایسے لاز، کوئی ایسے قوانین، کوئی ایسا سسٹم کو بہتر کیا ہے کہ جو پچھلی کے نسبت اس دفعہ بہتری آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے زیادہ بہتر تھا اور اب زیادہ ڈاؤن چلا گیا؟ دیکھیے، حج کے حوالے سے ایک بڑا مطالبہ جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا رہا ہے وہ رہا ہے اخراجات کو بڑھانا. کہ ظاہر ہے سعودی عرب پوری دنیا کی مارکیٹ ہے، پوری دنیا کے لیے لوگ وہاں آتے ہیں. تو پاکستان کے اندر پچھلی جو گورنمنٹ تھی یا اس سے پچھلے جو دور تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری حکومتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو اخراجات ہیں وہ حاجی کے ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے جائیں. اچھا، یہ ایک تضاد دونوں حکومتوں کے درمیان جو موجود ہے، حالانکہ سعودی گورنمنٹ بھی اگر کہتی ہے تو اس کے اندر بھی خیر ہے کہ ان کا جو بجٹ ہے وہ اگر بڑھے گا تو یقیناً خدمات اور سروسز جو ہیں وہ بڑھیں گی. تو اس کے اندر موجودہ جو گورنمنٹ ہے ہمارے پاکستان کی، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم جو سعودی حکومت کا مطالبہ ہے کہ اخراجات کو کچھ بڑھا کے آپ ایک اچھا پیکیج اچھا. اب مقابلہ سستے اور اچھے کا تھا. ایک طرف جب آپ اس کے اندر پیسے نہیں رکھیں گے تو سروسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور پیسے بڑھائیں گے تو سروسز زیادہ ہو جائیں گی.
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا یہ اس لحاظ سے بہتر فیصلہ تھا. ٹھیک ہے اس کی زیادہ میں بہت سے لوگ آئیں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. پھر اسی طرح جس طرح موجودہ گورنمنٹ نے سبسڈی جو ہے وہ ختم کی ہے. پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دیتی تھی, اس کے اوپر پھر ایک بحث چلی علماء کی طرف سے کہ جی کیا سبسڈی جو ہے وہ حاجی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اس طرح کے مواقع کے اوپر ریاست اگر آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے بجٹ جو حاجی کا بجٹ ہے یہ پاکستان کا پوری دنیا میں سب سے سستا پیکج ہوتا ہے. اب بھی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ تو پاکستان کا جو حج پیکج ہوتا ہے یہ مہنگا نہیں ہوتا. اصل میں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے جو ہے زیادہ ڈیفرنس آتا ہے. جو موجودہ گورنمنٹ آئی پچھلی گورنمنٹ, اس کا ڈالر کا بہت فرق پڑا, جو ایک وہ جو بوجھ پڑا تھا حاجیوں کے اوپر, تو اس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ شاید مہنگا ہو گیا. تو کئی چیزیں ایسی اکٹھی ہو کے آتی ہیں جس وجہ سے یہ جو ہے بجٹ وہ زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اس کا جو بجٹ کو انکریز کیا ہے یہ سب سے بڑی ایک عوام کے لیے بیڈ نیوز ہے. ادروائز باقی سارا کچھ تقریباً پہلے جیسا ہی ہے, یا سہولیات کو انہوں نے بہتر کرنے کے لیے ایسا کیا ہے؟ جی دو چیزیں ہی کی ہیں, سبسڈی کو ختم کرنا اور بجٹ کو بڑھانا, اور اس کے اور تیسرا ڈالر جو کرنسی کی ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ تین چیزیں ایسی آ گئیں کہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے ڈیفرنس آ گیا. بہت شکریہ ناظرین کرام. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. شفیق کاشف صاحب سے بڑی ہی مفید گفتگو حج کے اور عمرہ کے حوالے سے ہماری جاری ہے. جیسا کہ ہم نے جانا کہ دیکھیں عام انسان تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے. اس کو نہیں پتہ کہ ڈالر مہنگا ہوا تو ہوا, اس کو نہیں پتہ کہ مجھے انہوں نے سہولیات بڑھانے کی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ پہلے حج 3 لاکھ میں ہوتا تھا اب 6 لاکھ میں ہوتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کیوں ہوا کیسے ہوا. تو بہرحال یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اور شفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پھر بھی ان سب وجوہات کے باوجود ریاست کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ یہ ایسی عبادات جو اسلام کا تشخص قائم کرتی ہیں, جو اسلام کا شعار ہیں, ان کو ہر جو ہے عام انسان تک رسائی حاصل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ سعادت حاصل کر سکیں. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو محترم جناب حافظ شفیق کاشف صاحب سے جاری ہے, اور جیسا کہ ان کی فیلڈ حج ہے اور حج کے متعلقہ تمام امور پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں, تو ایک بڑا روحانی سا سوال شفیق صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ہم آج تک اپنے بزرگوں سے یہ سنتے چلے آئے ہیں اور آج بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہماری روح میں جو ہے وہ اثر کرتی ہے, ہماری روح کو جو ہے وہ تازگی دیتی ہے کہ حج یا عمرے کے لیے انسان خود نہیں جاتا بلکہ اس کو بلایا جاتا ہے. تو بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں سننے میں کہ وہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تڑپ تھی, اس کے اندر ایک لگن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اسباب جو ہے غیبی جو ہے وہ فراہم کیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ حج کر لیا اس نے یا عمرہ کر لیا. کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں گزرا ہو تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اس میں چونکہ ہمیں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں وابستہ ان امور سے, حج اور عمرہ کے حوالے سے, تو کئی ایسے واقعات ہیں جن کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. ہم جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سفر جو ہے یہ بلاوے کا ہے, ارادے کا نہیں ہے. بالکل. اور پھر ہم اس کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ارادہ کریں گے تو بلاوا آئے گا. سبحان اللہ. تو اس میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے خود مشاہدہ کیا, کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. عین ٹائم پہ تیاری ہے, اس کے لیے پیسہ وسائل ذرائع کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں جا سکتا. ایسے بھی واقعات ہیں, اوپر سے فیصلے. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, کوئی 10 سال پہلے ایک بزرگ میرے پاس آئے, میرے پاس دفتر میں آئے, اور حج کے جو چند دن باقی تھے حج میں اور ہم سفر پہ جا رہے تھے, آخری پرواز کے ذریعے ہم نے جانا تھا سعودی عرب. تو ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ جی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو بارش تھے, کوئی عمر بھی ان کی ہوگی کوئی 70 یا 80 کے درمیان. تو میں نے خیر پہلے تو ان کی اس بات سے اس کو مذاق سمجھا, اور میں نے کہا کہ شاید مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیسے جائیں گے,
اب تو سب ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اور اب تو شاید جو سعودی سفارت خانہ ہے وہ بھی بند ہو چکا ہو، اور وہ سب لوگ واپس چلے گئے ہوں سعودیہ، چونکہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں عید وہاں پہ کرتے ہیں، صحیح، دونوں عیدین پہ وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. تو اب آخری پرواز پرسوں جانے والی ہے، اور ہم اس پرواز کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. اب تو شاید کوئی اگر کوئی وی آئی پی مومنٹ ہو اور ہیڈ آف اسٹیٹ جانا چاہ رہا ہو تو شاید اس کے لیے وہ اس کی تیاری کر سکیں، یا اس کو بھی وہ معذرت کر لیں. اب یہ میں نے اس سے باتیں کی ہیں، اور یہ میرے دل کی باتیں تھیں کہ آپ کیوں یہ اب فیصلہ کر رہے ہیں. ممکن ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا جی میں نے جانا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نہیں اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک اپنا سعودی سفارت خانے کا جو ہے مجھے ایڈریس دے دیں، میں ان سے بات کروں گا. اچھا، کہ میں نے جانا ہے اور میں تیاری کر کے آیا ہوں، یہ ہے وہ ہے. خیر میں نے روٹین میں جس طرح ہوتا ہے میں نے اس کو ایڈریس دیا اور وہ چلا گیا. اب اگلی جو کہانی ہے وہ مجھے ملتا ہے مینا کے اندر. اللہ اکبر. مجھے اس کو پتا تھا کہ یہ ان کا مکتب نمبر مینا کے اندر اتنا ہے، اور یہ ان کا معلم ہے، مطوف ہے، اور اس کے پاس حافظ صاحب ہوں گے، اور ان کو ملتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں. مجھے ملنے کے لیے آیا. اچھا، جب مجھے ملنے کے لیے آیا تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا کہ شاید یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے. تو مجھے یاد ہے نام بھی اس کا حاجی یوسف صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے ان کو بلایا نہیں یا ان کے قریب نہیں گیا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے ملے کہ میں آ گیا ہوں. تو میں نے ان کو مبارکباد دی. کہا کہ کوئی فرشتہ آ گیا. ہاں ہم نے سنا تھا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں. تو میں نے اس کو مبارکباد دی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی میں وہاں چلا گیا تھا، اور میرے پاس پاسپورٹ تھا ایک میرا، وہ میں نے بنایا ہوا تھا، وہ میں لے کے چلا گیا، اور میں وہاں سفارت خانے کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا. صحیح. اور جو گاڑی سفارت خانے کے اندر جاتی تھی یا باہر نکلتی تھی میں اس گاڑی کو روکتا، اس کے سامنے اس کو سلام کرتا تھا اور روکنے کی کوشش کرتا تھا، التجا کرتا تھا. پھر ایسا ہی ہوا کہ پہلے دن نہیں ہوا، اگلے دن دوسرے دن ایک جو ہے وہ گاڑی آئی، وہ میں نے روکا، وہ رکی، اور اس نے مجھے عربی میں یہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن مجھے چونکہ عربی نہیں آتی تھی تو انہوں نے پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی. تو انہوں نے ایک سیکورٹی گارڈ کو بلایا کہ ان سے پوچھیں ان کا کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا تو وہ کہتے ہیں مختصر یہ کہ اس نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہ رہا ہوں، اور مجھے بلایا گیا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ کے وہ انتظام کریں گے حج کا. اچھا، تو آپ میرے لیے کچھ کریں. اچھا آپ یقین کریں کہ اس سے اگلے دن آخری فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے بھی آنی ہے سعودی عرب. صحیح. اور سعودی ایئر لائن جو ہوتی ہے اس کی تو آخری دن ایک دن زیادہ ہوتا ہے پروازوں کے لیے رکھا ہوتا ہے انہوں نے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس نے انتظار کے لیے کہا اور وہ اندر چلا گیا. پھر مجھے اندر بلایا، اور اندر بلانے کے بعد اس نے سارے انتظامات جو ہیں میرے حج کے حوالے سے انہوں نے، چونکہ وہ سفارت خانے میں تھا وہاں قونصلیٹ، اب تو خیر آ گیا، اس وقت قونصلیٹ نہیں ہوتا تھا، الگ الگ ہوتی دو چیزیں، اب اکٹھی ہیں. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے سارے انتظامات کر کے، انہوں نے ایئر لائن والوں سے بھی، سعودی ایئر لائن سے بات کر لی کہ یہ کل جو آخری پرواز جانی ہے اس کے اندر ایک سیٹ رکھنی ہے، میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو ٹکٹ آپ نے دینا ہے، وہ میں اس کو میں پے کروں گا. سبحان اللہ. کہتے وہ مجھے قونصلیٹ بھیجا. صبح میں قونصلیٹ گیا، 9 بجے میں چلا گیا، وہاں جا کے میرا ویزا لگا، اور اس کے بعد پھر میں شام 7 بجے کی فلائٹ سے پرواز سے میں مکہ پہنچ گیا تھا، اور عمرہ کر کے اب میں مینا میں آپ سے مل رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس طرح کے بے شمار کئی واقعات ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا، لوگ اس طرح یہاں ملے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ چلا جائے، لیکن کہ یہ چلا جائے. لیکن اب اس کے پاس وسائل بھی نہیں، یہ دیکھیں نا، وسائل بھی نہیں ہیں، ذرائع بھی نہیں ہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ایک پاسپورٹ اٹھا کے وہ چلا گیا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں ہمیں دیکھنے کو بہت ایمان افروز ہیں، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسباب پیدا کرتا ہے تو کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے گھر کی بار بار زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے. کاشف بھائی، آپ ایک پرائیویٹ کمپنی چلاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ
پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے عوام کو یہ شکایت اکثر رہتی ہے کہ یہ جو طے کر لیتے ہیں نا جی، یہاں پہ بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں جی، یہ بس یہ قریب ہے جی، یہ مکہ ٹاور کے ساتھ ہے جی، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اور بڑا لگژری ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب وہ ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں تو لوگوں سے چارج بھی اسی طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جب جایا جاتا ہے تو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. یہ کیا یہ مطلب اس کو یہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ تو اگر ہوتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سلسلہ میں یہ بالکل آپ کی جائز ہے شکایت، اور یہ بڑی تواتر کے ساتھ سامنے آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری ادارے تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری پوری کرنی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کوئی جانچ پڑتال کریں، ان چیزوں کو چیک کریں، اس میں دو چیزیں جو ہیں ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں جو عائد ہوتی ہیں جن لوگوں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کا سفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جی، وہ اپنے عمرہ ٹور آپریٹر یا حج ٹور آپریٹر کا انتخاب ہی غلط کرتے ہیں. صحیح. ان کے پاس وہ جب انہوں نے جانا ہے تو ان کو انتخاب کرتے وقت وہ احتیاط کریں، وہ دیکھیں کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف سعودیہ ٹھیک. اس سے اپرووڈ ہے، آپ کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا وہ برادری کا نہیں ہے، وہ محلے کا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ چیک کریں کہ اس ادارے کو وہ ادارہ جو ہے اپرووڈ ہے سعودی عرب سے اور پاکستان سے. اگر وہ اپرووڈ ہے تو یہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی. اچھا دوسرا یہ کر لیں آپ کہ تھوڑا سا وقت نکال کے آپ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کریں وہ زبانی نہ ہو. صحیح. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس نے بتایا کہ جی مکہ ہلٹن ہے اور یہ اور وہ ہے، تو مکہ ہلٹن نہ ہو، کوئی اس کے آگے پیچھے کوئی اور جگہ آپ کو دے دی جائے. ایک تحریری ایگریمنٹ کریں. صحیح. سعودی حکومت اس میں کہتی ہے کہ جو حج اور عمرے والا، دیکھیں یہاں پہ پھر بھی ٹھیک ہے وہ بچ نکلے گا یا یہاں پہ اس کی سنوائی نہیں ہوگی. جی جی. سعودی عرب کے اندر ممکن نہیں ہے. سعودی عرب میں دونوں حرمین کے ہر دروازے ہر گیٹ کے اوپر شکایات سیل موجود ہے ٹھیک. جس کو سعودی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. صحیح. ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس تحریری ایگریمنٹ ہونا چاہیے صحیح. جو آپ نے اس ٹور آپریٹر سے کیا ہوا ہے، وہ عمرے والا ہے یا حج والا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کو زبان نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس مترجم موجود ہیں ہر زبان کی. دنیا کی 32 زبانوں میں مترجم ان کے پاس موجود ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو ہوٹل نہیں دیا گیا جو کہا گیا تھا، آپ تھوڑی سی پہلے تو آپ نے انتخاب غلط کیا تھا. اب اگر وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تحریری کوئی چیز موجود ہے تو آپ وہاں پیش کریں کہ جی میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ سروسز میں نے لی ہوئی ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ فوڈ ہے، یہ اکاموڈیشن ہے، یہ چیزیں ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ، اور پھر وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کی تھی اور وہ کئی دن گزر گیا کسی نے پوچھا نہیں ہے. فوری طور پہ ایک ٹیم آپ کے ساتھ وہ روانہ کریں گے اسی وقت صحیح. صحیح. جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب اس کے مطابق وہ ساری سروسز آپ کو دے دی جائیں گی. اور اس کے متبادل سعودی گورنمنٹ نے اب یہ بھی انتظام کر رکھا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ پہ جائیں گے اور ان کے پاس تحریری ایگریمنٹ ہوگا، اگر ہوٹل نہیں بھی کوئی مل رہا، اب وزارت نے اپنے ہوٹل لے لیے. اچھا اچھا. اب اپنے انتظامات انہوں نے کر لیے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے، اکاموڈیشن کے، فوڈ کے، کہ وہ جو آپ کے پاس ایک پرچہ موجود ہے جو تحریری ایگریمنٹ ہے آپ کا، وہ اس کے مطابق آپ کو سروسز دیں گے، خود دیں گے وزارت، اور اس کا بل جو ہے وہ ٹور آپریٹر دے گا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی. صحیح. تو ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، یہ معلومات ہونی چاہیے، تو کسی صورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح آخری بات کہ یہاں پہ دیکھیں اس وقت 900 کے قریب وہ ادارے ہیں جو حج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن جب حج کا سیزن آتا ہے تو 5000 لوگ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو حج کی بکنگ کی اجازت نہیں دی گئی، جن کو عمرہ کی بکنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن وہ کر رہے ہیں. اگر ہمارے سرکاری ادارے FIA ہے، دیگر ایجنسیز ہیں، وہ اس کے اوپر کام کریں، کوئی کریک ڈاؤن کریں ان لوگوں کو. وہ ادارے جو اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ لائسنس ہے، نہ وہ سعودی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے، نہ ان کی کوئی گارنٹی کسی ادارے کے پاس موجود ہے، نہ ان کی گرفت ہو سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکایات جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ شفیق صاحب. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. شفیق کاشف صاحب نے بہت ہی پیاری بات یہ ہمارے
عوام الناس کے لیے بتائی ہے کہ آپ اگر دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ سعودی سفارت خانے سے اور پاکستان سے اپرووڈ ادارہ ہو، اور دوسری بات کہ آپ اس کے ساتھ چاہے کتنا بھی تعلق ہے آپ کے، کتنے بھی اس کے ساتھ ریلیشن ہیں، لیکن تحریری جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں تو سعودی حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں آج بہت ہی اہم اور ایک روحانی سی کیفیت میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہم ایسے واقعات بھی سن رہے ہیں کہ جن سے ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان حافظ شفیق کاشف صاحب جو ہے وہ موجود ہیں۔ شفیق صاحب، دنیا کے اندر یہ سلسلہ تو بہرحال چلتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عالمی جو قوتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی، تو سعودی عرب کے خلاف بھی پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے مختلف جگہ پر، لیکن جب ہم اور ہماری عوام جو ہے وہ دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر کہ لاکھوں لوگوں کے اتنے زبردست انتظامات اور اس طرح کی زبردست سہولیات، اور پھر جیسا کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ شکایات سیل اور اس کو مکمل فالو کرنا، تو یہ اس بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جی یہ عمرہ اور حج سے پیسے کماتے ہیں، اور عمرہ اور حج جو ہے انہوں نے بس یہ کاروبار بنایا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی حکومت کا حج اور عمرے کے زائرین کے ساتھ کیا کردار ہے؟ دیکھیں، اس میں سعودی حکومت نے 100 سال ہو گیا، جی، سعودی ریاست کو 100 سال ہو گیا، 100 سال انہوں نے حج اور عمرہ جو ہے اس کی جو خدمات تھی، ویزا فری ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر 9 سے 10 ملین حاجیوں نے جانا ہے سال میں، اور 15 ملین سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے عمرے پہ جانا ہے سال کے اندر، وہ کتنا اس سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس حوالے سے۔ بالکل، انہوں نے کبھی بھی اس سے پیسہ جو ہے وہ اس کو آمدن کا ذریعہ جو نہیں بنایا۔ اچھا، سب سے بڑا تو جو ناقدین ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ ابھی 1.5 سال سے یہ بند ہے۔ جی جی بالکل، گزشتہ 1.5 سال سے یہ اس وقت جو ہے حج عمرہ اور یہ ساری سروسز بند ہیں، ہوٹل انڈسٹری وہاں کی بند ہے۔ ابھی بھی سعودی عرب جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے کرونا ویکسین کے لیے سب سے زیادہ امداد جو ہے وہ عالمی ادارہ صحت کو، اقوام متحدہ کو، سعودی عرب نے دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ امداد جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا، جب ناقدین یہ باتیں سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے اندر 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ حج کرواتے ہیں، پوری دنیا سے 196 ممالک سے آنے والے عازمین حج جو ہیں ان کے لیے سعودی عرب کے جو ادارے ہیں گراؤنڈ سروسز دینے والے، وہاں کی فوج ہے، پولیس ہے، مدارس کے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، یہ پوری فورس جو ہے یہ 3 لاکھ کے قریب فورس ہوتی ہے جو مینا، عرفات، مشاعر کے اندر اور یہ ساری جو خدمات دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری دنیا کی طرح جس طرح ہر چیز ڈیولپ ہوئی ہے، ذرائع جدید ذرائع لوگوں نے استعمال کیے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے، پھر اسی طرح خدمات جو ہیں، دیکھیں پوری دنیا کے اندر سیاحت ہوتی ہے، آپ پوری دنیا کے اندر سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے لیے آپ ٹورزم کے لیے جائیں، وہ ریلیجس ٹورزم ہو یا کوئی بھی ٹورزم ہو، آپ اس میں جائیں تو پہلے سے آپ ہوٹل نہ بک کیے ہوئے ہوں، ٹرانسپورٹیشن نہ بک کی ہوئی، فوڈ پہلے سے بک نہ کیا ہوا، کون اجازت دیتا ہے؟ تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس کو مسلمانوں کا ایک اچھا امیج جانا چاہیے پوری دنیا کے اندر، اس کے مطابق انہوں نے سروسز جو ہیں وہ دی، اس کے مطابق انہوں نے پھر ایک بجٹ بنا کے، اب بھی اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے سستا ہوٹل جو ہے وہ آپ کو مکہ اور مدینہ میں ملے گا۔ سبحان اللہ، 5 اسٹار ہوٹل آپ نکال لیں، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، گوگل پہ دیکھیں پرائس کو، تو آپ کو مناسب ریٹ میں وہ ساری چیزیں ملیں۔ پھر کنٹرول ہے ان کا، ہر چیز پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، قانون۔ تو یہ اچھا، پھر اتنے لوگوں کو سروسز دینی، اس کے اندر آپ دیکھیں صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں
کہ موبائل ہسپتال ہیں جو منا عرفات اور کام کر رہے ہیں اور فری ہے. جو بھی عمرہ زائر اور حج، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی آپریشن کے لیے عمرے پہ چلے گئے کہ سعودی عرب کے اندر وہ آپریٹ کروائیں گے تو وہ فری ہوگا اور دنیا کا بہترین علاج ہوگا. ہر عمرے والے کے لیے، ہر حج والے کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے آیا، اس کی جتنی سروسز ہیں، خدمات ہیں، وہ فری ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی چارج نہیں کرتے. اسی طرح یہ جو حالات چل رہے ہیں کووڈ کے، آپ دیکھیں سعودی عرب دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ فری ہے. وہ سعودی شہری ہو یا تارکین وطن ہو دنیا، یا وہ کوئی وزٹر ہو آیا ہوا ہو، وہ سعودی عرب میں کہیں سے بھی ویکسین کروا سکتا ہے، یہ فری ہے. ٹیسٹ کروا سکتا ہے کووڈ کا، یہ فری ہے. اچھا، پھر انہوں نے خادم حرمین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کووڈ جب تک رہے گا، جب تک جو اس کے مریض ہوں گے جتنے بھی، ان کا جتنا بھی علاج ہے کووڈ کا سعودی عرب میں، اب بھی دیکھیں آپ کہ فری ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چارج نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح جب عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ سال سعودی عرب کو کہا کہ آپ حج کا جو اجتماع وہ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے، اور جس طرح فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا، پھر دیگر جو انٹرنیشنل ایونٹ تھے سپورٹس کے، وہ سارے کے سارے انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کیے. تو حج کے حوالے سے بھی کہا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ایس او پیز دیں. صحیح، آپ ایس او پیز دیں گے، ہم اس کے اوپر کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ حج جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی حج ہوگا ہی نہیں، یہ کروائیں گے نہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہ. لیکن سعودی گورنمنٹ نے وہ حج کیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ عالمی ادارہ صحت جو پہلے اس بات پہ تیار نہیں تھا کہ حج ہونا چاہیے، پھر جب حج کیا اور ایس او پیز پہ عمل کر کے، عمل درآمد کروا کے دکھایا اور مسلمانوں کا چہرہ پیش کیا کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، قانون کی پاسداری، حرمین کے اندر طواف تھے جو صحیح تھی، یا وہ جو ایس او پیز تھے. آپ یقین کریں کہ جس دن عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ کو رات جب وہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا عرفہ، تو اسی دن جو ڈی جی تھے عالمی ادارہ صحت کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی نیو یارک کے اندر، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے سال حج کے حوالے سے، جب میرے خیال میں حج جولائی میں تھا یا اگست میں تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ ہمارے ساتھ رہنا ہے پوری دنیا میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہوئی باتیں، اب یہ تیسری لہر 1 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کووڈ کب تک رہنا ہے، لیکن اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس نے کووڈ کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل لیول کے ایونٹ کرنے ہیں اور کرونا کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ حج سے سیکھ لیں. کہ حج کا اجتماع سعودی گورنمنٹ نے کر کے دکھایا ہے، اس کے اندر ایک بھی کیس جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آیا کرونا کا. کیا یہ بڑی بہت ہی اہم بات ہے اس دوران کوئی بھی پازیٹیو کیس نہیں آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پورے حج کے مدد بھی ہے، خصوصی مدد. ہاں، کوئی ایک کیس بھی جو ہے. اور پھر انہوں نے کہا، اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ ہم ایک 22 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں پوری دنیا کے ماہرین شامل ہوں گے. وہ فیصلہ کریں گے، وہ ایس او پیز بنائیں گے حج کی روشنی میں آئندہ کے لیے کہ اگر کوئی اجتماع کرنا ہے، گیدرنگ کرنی ہے، تو کس طرح کے ایس او پیز ہونے چاہیے. بہت شکریہ شفیق قریشی صاحب. شفیق صاحب، ایک سوال وہ حج اور عمرے سے وابستہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بات سعودی گورنمنٹ کی ہو رہی ہے اور یہ ایشو بھی گزشتہ روز چلتا رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اپنے ناظرین کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سعودی حکومت پہ ناقدین کی، تو ناقدین کی جانب سے نا مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی سے اپنے آپ کو لبرل کر رہا ہے. اور جو ہمارے محمد بن سلمان ہیں، ان کے حوالے سے یہ بڑی کہا جا رہا ہے کہ وہ لبرل ہیں، وہ لبرلزم کو پسند کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا کے اسکول میں جو انہوں نے نصاب میں کچھ باتیں وہ کی اور اس کو انڈیا میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کر دیا. خیر الحمدللہ اس کے بعد ان کی ایک پریس کانفرنس میں کافی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی. آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا واقعی سعودی عرب لبرل ہونے جا رہا ہے، یا کہ وہ اپنے اصولوں کے اوپر ابھی بھی قائم ہے لیکن اپنے آپ کو جدت دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ کیا سنیریو ہے سارا؟
اچھا یہ بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ویسے تو تنقید ہر دور میں ہوتی رہی ہے، ظاہر ہے وہ تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر، ولی عہد محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو ابھی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، جی بالکل، اس کے اندر ایک خوبصورت سوال تھا اینکر کی طرف سے، اور وہ یہی تھا صحیح کہ آپ یہ لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں یا ماڈریٹ ہیں، یہ ہے وہ ہو گیا، اس طرح سے تنقید ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس سوال کا جو خوبصورت جواب دیا، میں نے خود وہ سنا، عرب ٹی وی پہ، سعودی سرکاری ٹی وی پہ بھی آیا، پھر اب وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے جو گفتگو کی وہ ایسے تھی کہ جیسے کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کا جو سرکاری ریاست کا جو دستور ہے وہ قرآن ہے، سبحان، قرآن تھا، قرآن رہے گا، صحیح، اور ہم لوگ ریاست کے اندر بھی اور باقی جو بھی ہمارے زندگی کے امور ہیں ان کے اندر قرآن سے رہنمائی لیں گے، اور حدیث کا خصوصی طور پہ انہوں نے پھر ذکر کیا کہ وہ احادیث جو تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے اشارہ کیا بخاری کی طرف، مسلم کی طرف، سیاستہ کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑھا چڑھا کر، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر کیا جاتا ہے کہ وہ کسی شہر کے اندر، ریاض کے اندر کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول کا، اس کے اندر کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، کوئی سپورٹس کے ایونٹ ہو رہے ہیں، ان کو لے کے حرمین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، صحیح، جبکہ دونوں حرمین کے اندر، ان شہروں کے اندر یا کوئی ایسی چیز جو ہے ہمیں تو دیکھنے کو وہاں نہیں ملتی۔ بالکل۔ پھر اسی طرح جو اب ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور وہ تھا یہ کہ جی اب سعودی عرب کے جو مدارس ہیں، جو سکولز ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ انڈین جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مذہبی جو تعلیمات ہیں وہ دی ہندوؤں کی مذہبی تعلیمات، بالکل۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اب تو یہ ظاہر ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ سعودی خاتون ہے، اس کی والدہ جو ہے وہ انڈین ہے، بالکل، اس کا والد جو ہے وہ سعودی ہے، اس کا آنا جانا بہت زیادہ ہے سعودیہ کے اندر، اپنا انڈیا کے اندر، اور اس کی ماں کا وطن ہے وہ۔ جی جی۔ اچھا پھر وہ وہاں پہ وہ ایک یوگا کا ایک این جی او بھی ہے، اس کی یوگا کا ایک وہ بڑی کلاس، ایک بڑا وہ چلاتی ہے مرکز، تو اس یوگا کے مرکز کی وجہ سے اس کو سعودی اپنا انڈین گورنمنٹ نے ایوارڈ بھی دیا ہے اس کو ایک بڑا۔ صحیح۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول سے آیا، اب یہ انڈین اسکول کی بات ہو رہی، سعودی عرب میں انڈین اسکول کی بات، انڈین ایمبیسی کا جو اسکول ہے، بالکل صحیح، جو انڈین ہے، بالکل صحیح، کہ اور وہ ہے بھی کہاں، ریاض میں ہوگا، دمام میں ہوگا، وہ نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، بالکل صحیح۔ انڈین ایمبیسی کے اندر اس کا بچہ پڑھتا ہے، وہ ایک کتاب لے کے آیا ہے، وہ انڈین اسکول کے نصاب کی کتاب ہے، بالکل، اس کے اندر ظاہر ہے انہوں نے اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اسکول ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مدارس کے اندر، سکولز کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں، تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ گاہے بگاہے۔ اچھا پھر ایک اور میں نے دیکھا ہے طریقہ کار ان کا، سعودی حکومت کا یا ان کے جو ذمہ داران ہیں، وہ ہر اس چیز کا جواب اس طرح سے نہیں دیتے کہ وہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، کئی دنوں تک چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عملی طور پہ کوئی اس طرح کی چیز پیش کر دیتے ہیں جس سے وہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ شفیق کاشف صاحب کا، ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین اکرام، بہت مفید گفتگو الحمدللہ شفیق صاحب کے ساتھ جاری رہی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آئندہ بھی اس پروگرام کے لیے وقت دیتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جو اب خواہش رکھتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، وسائل نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ وسائل کا اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں تک پہنچائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔